بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ کے اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔ آج کی نشست میں ہم ایک بہت مفید قانون کے بارے میں بات کریں گے جو میری عدالتی تاریخ میں بہت کم قوانین دیکھے ہیں جو عوام براہ راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اتنے سادگی سے سادہ طریقے سے ان کو دائر بھی کیا جا سکتا ہے، ان کلیمز کو، ان دعویٰ جات کو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت اپنا کوئی کلیم عدالت میں لانا یا کوئی کلیم کرنے کو چیز۔ دوستو، جو ترقی یافتہ ممالک اس وقت ہیں ان کے یہاں ایسے قوانین بہت عرصہ پہلے متعارف کرا دیے گئے تھے کہ آخر صارف کا حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ وہاں ایسی انجمنیں، پریشر گروپس وغیرہ بنے ہوتے ہیں جو اپنا تحفظ خود بھی کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی وہاں چیز مہنگی ہو جائے تو وہ انجمنیں یا پریشر گروپس وہ چیز خریدنا بند کر دیتے ہیں۔ اس سے جو صنعت کار یا تاجر یا اور اس سے ملوث لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی چیزوں کی قیمتیں انہیں مجبوراً کم کرنا پڑتی ہے۔ ان کے یہاں گورنمنٹ جو ان کی مدد کو آتی ہے، اور بلکہ اب تو وہاں صارف عدالتیں جو ہیں وہ ان کا تقریباً تصور کئی ملکوں میں ختم ہی ہو چکا ہے۔ وہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس کلچر کے تحت اب ہر صارف جو ہے وہ محفوظ ہے، بلکہ آپ ایک دو سال وہ چیز استعمال کرنے کے بعد بھی اگر کہیں کہ ہمیں یہ فلاں نقص ہے تو وہ بھی بدل لیتے ہیں۔ وہ یہاں تک بات چلی گئی ہے۔ اس صارف کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بہت ہمارے لیے محترم ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ ہمارے جیسے ترقی یافتہ ملک میں ابھی یہ شروع ہوا ہے، 2005 میں یہ قانون لایا گیا تھا اور ابھی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لوگوں کا آہستہ آہستہ انشاء تعالیٰ یہ بھی یہاں رائج ہو جائے گا، انشاء تعالیٰ کلچر یہاں بھی رائج پا جائے گا۔ بہت سے لوگ جب اس بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اتنی الجھنیں بتا دیتے ہیں کہ عام آدمی جس کے لیے فائدے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ میں کوشش کروں گا کہ بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بتایا جائے کہ آخر صارف عدالتوں کا قانون ہے کیا اور آپ اس سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا تو بے شک آپ اس میں کسی وکیل صاحب کی خدمات حاصل کر لیں۔ اگر آپ جیت گئے تو آپ کو وہ وکیل صاحب کی فیس بھی واپس مل جائے گی اور آپ کو خرچہ مقدمہ بھی مل جائے گا۔ بصورت دیگر میری اس کاوش سے مجھے امید ہے کہ 90% لوگوں کے 100% مسائل حل ہو جائیں گے اگر انہوں نے میری باتوں پر دھیان دیا اور ان پر عمل کیا۔ بالکل سادہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور سے میری بات سمجھیے، ٹھہر ٹھہر کر میں بولتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ صارف کیا ہے، یہ کنزیومر کیا ہے۔ آپ کے پاس مختلف عدالتوں کی داد رسی کے لیے ایک فورم موجود ہوتا ہے، جیسے فوجداری عدالتیں ہیں جہاں آپ کے جرائم وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں، دیوانی عدالتیں ہیں جو الٹیمیٹ کورٹ کہلاتی ہے، مدر کورٹ دیوانی عدالت ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف فورمز ہوتے ہیں، جیسے یہ ایک فورم ہے، صارف عدالت ایک فورم ہے۔ اگر آپ صارف کی ڈیفینیشن پہ، تعریف پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اس عدالت میں جائیں، اور اگر اس طریقے سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ عدالت میں جانے سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ عدالت کے اندر حل ہو جائے۔ بہت امید ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صارف ہوں۔ اب کنزیومر یا صارف کون ہے؟ کنزیومر یا صارف وہ ہے جو کوئی چیز، پروڈکٹ یعنی کہ خریدتا ہے یا وہ کرائے پہ لیتا ہے پیسوں کے عوض۔ پھر دیکھیے وہ شخص
جو کوئی چیز خریدتا ہے یہ کرائے پہ لیتا ہے اور اس کے بدلے پیسے دیتا ہے، پیسوں سے خریدتا ہے، وہ ہو جائے گا۔ اور اس میں جو اس کے ساتھ مل کے اس کے گھر کا فرد جیسے ہے یا کوئی بندہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، یوزر جو ہے اس کا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن خیال رکھیے کہ اگر آپ یہ کمرشل پرپز کے لیے خرید رہے ہیں یا آپ نے ری سیل کرنی ہے وہ چیز، تو پھر آپ صارف نہیں ہیں۔ کمرشل پرپز کے لیے خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں یا ری سیل کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ صارف نہیں ہیں اور ان عدالتوں میں نہیں جا سکتے۔ تاہم اگر آپ سیلف ایمپلائڈ پرسن ہیں اور اپنی لائیولیہوڈ یعنی اپنے گزارے کے لیے وہ چیز خرید کے لائے ہیں یا کرائے پہ لی ہے، پھر آپ صارف ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف کمرشل کے لیے اور ری سیل کے لیے اگر لائے ہیں تو پھر آپ صارف نہیں ہیں۔ پہلی بات آپ یاد رکھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کی خدمات، سروسز ہائر کی ہیں، سروسز لی ہیں پیسوں کے عوض، اور اس میں اس سروسز سے فائدہ اٹھانے والا آپ کا ساتھی بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی ہیں، صارف ہیں یا تو آپ نے سروسز لی ہیں کسی کی یا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے یا کرائے پہ لی ہے، پھر آپ صارف ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈیفیکٹو سروسز کے لیے اور ڈیفیکٹو پروڈکٹ کے لیے ہی قانون بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس پہ دوسری چیزیں فال نہیں کرتی۔ یا سروسز کسی کی ڈیفیکٹو ہو، فالٹی ہو، یا پروڈکٹ کسی کی ڈیفیکٹو یا فالٹی ہو، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے، تبھی آپ اس تحفظ صارف قانون کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ دیوانی عدالتیں آپ کے لیے موجود ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ پروڈکٹ کیا ہے اور سروسز کیا ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اگر یہ اس معیار کی تعریف پر نہیں آتی تو پھر بھی آپ صارف عدالت نہیں جا سکتے۔ پہلے تو آپ نے صارف ہونا نا، اس کی ڈیفینیشن آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اب دو چیزیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فالٹی پروڈکٹ کیا ہوتی ہے اور فالٹی سروسز کیا ہوتی ہیں۔ فالٹی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ ایسے گڈز ہیں، سامان، سیل آف گڈز ایکٹ 1930 میں تھا، اس میں گڈز کی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی چیز منقولہ ہو یا گھاس وغیرہ، فصل وغیرہ جو زمین سے علیحدہ کی جا سکتی ہو، یا عام لفظوں میں آپ سمجھیے جیسے موبائل فون ہے، جیسے ٹی وی ہے، جیسے کار ہے، جو چیز جس کے نقل و حمل ہو سکے، جو چیز کسی سے زمین سے جیسے مستقل جڑی نہ ہو یا عمارت نہ ہو یا زمین خود ہی نہ ہو، اس طرح کی چیزیں غیر منقولہ کہلاتی ہیں۔ اور منقولہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی نقل حمل کی جا سکے، اٹھایا جا سکے، ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھا جا سکے۔ یہ میں نے آپ کو سادہ سی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا پروڈکٹ، یہ گڈز ہونے چاہیے، یعنی ایسی چیز جو منقولہ ہو، کوئی بھی چیز۔ اچھا، اس میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی جانور نہیں ہونا چاہیے، کوئی پودا نہیں ہونا چاہیے، یا نیچرل فروٹس، قدرتی پھل جو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر آپ صارفین کی عدالت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، کوئی پودا نہ ہو وہ چیز، یا وہ جانور نہ ہو، یا نیچرل فروٹس ہے وہ نہ ہو، یا نیچرل فروٹ کے علاوہ پلانٹس یا جانور سے کوئی را مٹیریل حاصل کیا گیا ہے، را مٹیریل وہ بھی نہیں ہو، تب وہ پروڈکٹ کے دائرے میں وہ چیز آئے گی۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ نے کسی سے بھینس خریدی ہے، گائے خریدی ہے، اونٹ خریدا ہے، بکرا خریدا ہے، جیسے قربانی پہ بھی لوگ لے لیتے ہیں، آپ صارف عدالت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک جانور ہے۔ اسی طرح آپ
پھل خرید کے لے آئے کسی دکان سے، کسی جگہ سے، اسٹور سے، پھل جو نیچرل فروٹس کی شکل میں آئے تو تب بھی آپ اس میں صارف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی را مٹیریل ہے، جیسے آپ کچا دودھ لے آئیں کسی دکان سے، پھر بھی آپ صارف نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ دودھ جو ہے وہ پاسچرائزڈ ہو کر یا پیک ہو کر کسی کمپنی کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور بکنے کے لیے آئے تھے، پھر آپ صارف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ را مٹیریل نہیں رہا۔ اس میں مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ پھر اس کا فیصلہ نہیں ہم کر سکتے۔ جیسے آپ کسی دکان سے کچا دودھ لے آتے ہیں یا دوسرا ابالا ہوا دودھ لے آتے ہیں، آپ کس برتن میں لائے ہیں، کتنی دیر پہلے لائے ہیں، کیسے ہوا، یہ چیزیں ہم عدالتوں میں تعین نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کو نکال دیا گیا۔ پلانٹ آپ لے آتے ہیں کسی جگہ سے، اب پلانٹ جو ہے وہ لانے میں کوئی فرق پڑ گیا اس کا، یا رکھنے میں یا پانی لگانے میں، تو وہ مرجھا گیا یا کچھ ایسا ہوا، تو اس میں بھی پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی بھی چیز جو منقولہ ہو، موویبل ہو، لیکن پلانٹ، جانور اور نیچرل فروٹس یا ان کا را مٹیریل نہ ہو، ایک بات ہوگی۔ اب سروسز پہ آ جاتے ہیں۔ سروسز میں کوئی بھی سروس شامل ہے، خدمات کسی کی بھی شامل ہے جس کے لیے آپ نے پیسے دیے، جیسے لیگل سروسز ہیں، میڈیکل سروسز ہیں، انجینئرنگ سروسز ہیں، آرکیٹیکٹ کی سروسز ہے، کوئی بھی سروس ہے، تو آپ نے اگر وہ سروسز پیسوں کے عوض لی ہے تو وہ آپ صارف ہے اور صارف کے تحفظ کی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک ایکسیپشنز ہے۔ ایکسیپشنز یہ ہے کہ آپ نے پرسنل سروس اگر کسی کے لیے، جیسے آپ کے گھر کا ملازم ہوتا ہے یا کسی کی شخصی طور پر سروس ہے، تو پھر وہ سروسز کی تعریف پر نہیں پورا اترے گی اور آپ صارف نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر نان پروفیشنل چیزیں جو ہیں وہ بھی اگر آپ کسی کی خدمات لیں گے، جیسے اسٹرالوجی ہے، فلکیات کے علم ہے، جیسے پامسٹری ہے، دست شناسی ہے، اس طرح کے جو علم ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ صارف عدالت میں نہیں جا سکتے، نہ یہ سروسز کی تعریف میں آتی ہے۔ اس طرح ہی ثالثوں کے کسی بارے میں، کسی عدالت کے فیصلوں کے بارے میں کوئی یہ کہنا کہ ایسا فیصلہ ایسے ہوگا، وہ بھی اس طرح کی سروسز میں نہیں آتی۔ اب ہم نے دو چیزیں سیکھ لی ہیں۔ پہلے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ صارف کون ہے، پھر ہم نے سیکھا ہے کہ پروڈکٹ یا سروسز کون ہے۔ اب آپ اس عدالت میں تب جائیں گے جب آپ یا تو فالٹی سروسز یا ڈیفیکٹو سروسز یا فالٹی پروڈکٹ یا ڈیفیکٹو پروڈکٹ جو ہے وہ سے آپ متاثر ہوں گے۔ ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، آپ اس میں ویسے ہرجانہ طلب نہیں کر سکتے جیسے دیوانی عدالتوں میں آپ کر سکتے ہیں، جیسے مجھے ذہنی طور پر بڑا پریشانی ہوئی ہے تو مجھے یہ ہرجانہ دیں، وہ ہرجانہ دیں، اس میں یہاں نہیں ہوتا۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ نے لی ہے یا سروس لی ہے، اس سے آپ متاثر ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو اور اس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں وہ آپ نے بیان کرنے ہیں عدالت میں، تب آپ کو اس حساب تک ہرجانہ مل سکتا ہے۔ لیکن بڑا ہرجانہ نہیں جیسے دیوانی عدالتوں میں ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے ایک جوتا خریدا ہے، جوتے میں فرض کریں کوئی ایسا نقص ہے، وہ کیل لگا ہوا، جیسے پہلے کیل ہوا کرتے تھے، آج تو سول دوسرے بن گئے، جیسے کیل ہے، کوئی اور چیز ہے، اندر کوئی ایسی چیز ہے جس نے آپ کے انگوٹھے پہ فرض کریں، پاؤں کے انگوٹھے میں زخم کر دیا۔ اب آپ کا پہلا یہ ہے کہ آپ صارف ہو گئے، آپ نے ایک پروڈکٹ خریدیا جو گڈز ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے انگوٹھے کا علاج کرایا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے فیس دی، ڈاکٹر نے آپ کو مرہم پٹی کی یا چھوٹی موٹی سرجری کی یا کچھ کیا۔ اب یہ بھی اس کے ساتھ آپ کلیم کریں، یہ اس سے معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو چھٹی کرنی پڑی، آپ سرکاری ملازم ہیں، یا آپ کی تنخواہ کم کٹی، یا آپ کو اس کے لیے آنے جانے کا سفر کا خرچہ برداشت کرنا پڑا، یا آپ نے دکان بند کی تو آپ کو یہ نقصان ہوا، اب یہ بھی کلیم کر لیں کیونکہ یہ معاملہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے معاملات آپ کلیم کر لیں، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔
لیکن یہ ہرجانہ وغیرہ جیسے دیوانی عدالتوں میں ہوتا ہے ویسے کلیم نہیں کرنا۔ اب دیکھیں آپ صارف ہو گیا، پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹیو یا فالٹی غیر معیاری ناقص ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد سٹیپس ہیں۔ جو ہی آپ نے دیکھا کہ پروڈکٹ یا سروسز فالٹی ہیں، آپ نے فوراً ایک تحریری نوٹس دینا ہے اس ادارے کو، دکان کو، یا جس سے آپ نے لیا ہے کوئی چیز۔ اب میں آپ کو اپنا عدالتی تجربے سے یہ بات بتاتا ہوں، اگر آپ نے جلدی ریلیف لینا ہے تو آپ اس دکان کو، اس ادارے کو، ملک میں اس کے جو مرکزی طور پر جن کا دفتر ہے یا کوئی فرم ہے یا کمپنی ہے اس کو، اور اگر بیرون ملک ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو ان کو ساروں کو نوٹس جاری کر دیں ایک ہی۔ اب ہوگا یہ کہ وہ چونکہ باہر نوٹس آپ کو جائے گا، وہ فوراً پاکستان میں ایکشن لیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ اگر اسلام آباد میں، کراچی میں یا ویسے بڑے بڑے شہروں میں ہے، وہاں نوٹس جائیں گے تو وہاں بھی ان کو لیا جاتا ہے۔ دکاندار ممکن ہے وہ ذرا گریز کرے یا وہ کہے مجھے کیا ہے، میں نے تو چیز لائی تھی، بیچا تھا، اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ لیکن جب کمپنی یا ادارے کو آپ نوٹس جاری کریں گے تو وہ فوراً اس پہ ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور بات ہے، آپ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کر لیں۔ جیسے آپ کو شربت کی بوتل لائے ہیں کسی کمپنی کی، اس میں کاکروچ نکل آیا، مکھی نکل آئی، فوراً نوٹس دیجئے، اور اس کے پیچھے تک جہاں جہاں اس کا دفتر ہے بڑا، اس کو نوٹس دیتے جائیے، ایک ہی دفعہ نوٹس دے دیجئے، ان کو نوٹس دیتے جائیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا سوشل میڈیا کو کر لیں تو وہ فوراً بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، آپ کی داد رسی فوراً ہو جاتی ہے۔ ہمارے قانون کا سہارا لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری داد رسی ہو، تو یہ مقصد آپ کو کورٹ میں جانے سے پہلے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ کر لیا کہ نوٹس جاری کر دیا ادارے کو، نوٹس جاری کرنے کے 15 دن تک آپ انتظار کریں۔ آپ نے نوٹس کیسے جاری کیا ہے یہ بھی بڑا خیال رکھنا آپ کو۔ آپ ڈاک خانے جائیں، کوریئر سروس جائیں، یا جیسے بھی ہو، آپ نے جا کے دکھائیں کہ یہ ایک نوٹس ہے، یہ میں فلاں ادارے کو، فلاں کمپنی کو بھیج رہا ہوں، ان کے سامنے بھلے لفافے میں ڈالیں، اس کے بعد اوپر لکھے کہ میں نے یہ نوٹس فلاں کو دیا ہے، اس کے اندر نوٹس ہے۔ اس کے بعد ان سے جو رسید لیں گے، آپ اس رسید پہ لکھوائیں کہ لفافے کے اندر نوٹس ہے، تاکہ کل کلا یہ عذر نہ ہو سکے کہ بھی لفافہ تو خالی چلا گیا تھا، یہ فلاں فلاں۔ اگر آپ نے اس کے اوپر ادارے سے، ڈاک خانے والوں سے، کوریئر والوں سے یا کسی اور سے لے لیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک نوٹس انہوں نے بھیجا ہے، تو یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ آپ نے 15 دن انتظار کیا، 15 دن میں یا تو وہ آپ کی داد رسی کر دیں گے یا آپ سے بات چیت شروع کر دیں گے۔ اگر بات چیت شروع کر دیں گے تو پھر اس کا تحریری ہو، یہ نہیں کہ زبانی نہ ہو، تحریری ہو، ان کو بولے تحریری طور پر مجھے کرے۔ جو تحریر ہوگی اس سے آپ کو کاز آف ایکشن یا کیس دائر کرنے کی تاریخوں پہ اس کا فرق پڑے گا۔ پہلے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو نوٹس کا جواب نہیں دیا، آپ 16ویں دن، 17ویں دن، 15 دن انتظار کیا تھا نا آپ نے، 16ویں دن، 17ویں دن، 18ویں دن، اس طرح آپ نے فوراً کلیم داخل کر دینا ہے کنزیومر کورٹ میں۔ اس کی میعاد جو ہے وہ بنائے دعویٰ حاصل ہونے کے، یعنی آپ کو یہ حق حاصل ہونے کہ آپ کیس کر سکیں، 30 دن ہوتی ہے۔ بس آپ 30 دن پہ سٹک کریں اپنے آپ کو، اگرچہ کسی صورت میں یہ بڑھ بھی سکتی ہے تھوڑی سی، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ 30 دن ذہن میں رکھیں، نوٹس دیں فوراً، 15 دن انتظار کریں، اگر جواب نہیں آتا تو 30 دن سے گزرنے سے پہلے آپ اس کو دعویٰ دائر کر دیں۔ اگر آپ نے 30 دن کے اندر دعویٰ دائر نہیں کیا تو صارف عدالت آپ کو نہیں سنے گی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ادارے نے آپ کو کوئی جواب دیا وہ کہ جی ہم یہ آپ کے کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ اس کو گنتے جائیں۔ اب یہ آپ کا ٹائم بڑھ رہا ہے، جس دن آپ کو لگا کہ یہ انکار کر رہے ہیں یا اب آپ نے جواب نہیں دیا، پھر آپ فوراً اس میں دعویٰ دائر کر دیں۔ اچھا، یہ دعویٰ جو دائر ہونا ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ کاز آف ایکشن، بنائے دعویٰ، یا جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب یہ میری داد رسی نہیں کر رہے،
اس کے 30 دن کے اندر دائر کرنا آپ نے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نوٹس دائر کرنے کے 15 دن بعد ویٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب نہیں ہوگا تو فوراً عدالت چلے جائیں۔ ایک اور صورتحال پیش آ سکتی ہے، کئی چیزوں کی گارنٹی وارنٹی ہوتی ہے۔ اگر گارنٹی وارنٹی ہو تو ظاہر ہے اس کی بیس پہ اگر کرے گا تو گارنٹی کے اندر ہی چیز ہوگی، وارنٹی کے تو آپ کریں گے۔ اگر کسی جگہ گارنٹی وارنٹی کا ٹائم نہیں لکھا ہوا تو پھر 1 سال آپ کی مدت ہوتی ہے، 1 سال کے اندر کر سکتے ہیں، ورنہ گارنٹی یا وارنٹی کے اندر آپ اس کے کیس کریں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ رسمی رہ جاتی ہیں، وہ ان کے اندر چینج ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ میں نے ایک جج کی، یہ ایک عدالتی افسر کے حیثیت سے دیکھا کہ اسی پہ لوگوں کو شکست ہوتی ہے، مار پڑتی ہے اسی پہ لوگوں کو، اسی سے لوگ اپنے کیس ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ہار جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے دیکھیں آپ صارف ہیں، پھر یہ پروڈکٹ یا سروسز فالٹی یا ڈیفیکٹیو ہے، اگر ہیں تو فوراً نوٹس دیجئے۔ 15 دن کے اندر جواب نہ آنے کی صورت میں جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ بنا دعویٰ جب آپ کو حاصل ہوگی، پتہ چل گیا تو 30 دن کے اندر آپ نے ہر صورت میں کلیم دائر کر دینا ہے۔ اس میں ایک اور چھوٹی سی احتیاط یہ بھی آپ کر لیں، کبھی بھی غیر معیاری طور پر جو چیز بنائی گئی ہے کوشش کرے وہ نہ خریدے۔ کسی مصدقہ دکان سے یا کسی مصدقہ ادارے کی چیز خریدیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ بھی ہوں لیکن اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر کئی معاملات ہوتے ہیں جیسے کسی نے پرائس لسٹ موقع پہ نہیں لگائی اور جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ اس کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ کیا ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے، اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں، انگریڈینٹس لکھنے بھی ضروری ہیں۔ یہ ساری معلومات دیتے ہیں لوگ اور آپ کو کوئی رسید نہیں دیتا، رسید آپ ضرور لیجئے۔ تو اس طرح کے معاملات تو یہ ہے کہ آپ ڈی سی صاحب یا ڈی سی او صاحب کے علم میں لائیں گے تو وہ فوراً وہ ان کو جرمانہ وغیرہ کر کے تو یہ داد رسی تو آپ چھوٹی سی وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ایک اور لوگوں نے بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ہر ضلع میں بھی آپ کے کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہے، آپ اپنے وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ کنزیومر پروٹیکشن کونسل جو ہے وہ آپ کی شکایت جو ہے وہ ڈی سی او یا ڈی سی صاحب تک لے جاتی ہے، لیکن وہ بھی بالآخر کورٹ میں ہی آتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ بھلے سیدھے کورٹ میں ہی آ جائیں، بھلے آپ ادھر چلے جائیں، مقصد آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں، آپ فریج خریدتے ہیں، آپ ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں استعمال کے لیے، جوتے خریدتے ہیں، پینسل خریدتے ہیں، قلم خریدتے ہیں، غرض کہ کوئی بھی منقولہ چیز جو ہے وہ غیر معیاری نکلتی ہے، یا آپ کسی ڈاکٹر صاحب کی، کسی انجینئر صاحب کی، کسی وکیل صاحب کی کوئی بھی کسی طرح کی خدمات حاصل کرتے ہیں سوائے ان کے جسے ہم نے پہلے بتا دیا، تو اگر وہ غیر معیاری سروسز ہیں، آپ کو اس سے نقصان ہوا ہے تو آپ ان کو نوٹس دے کے تو آپ کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت مفید قانون ہے، امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جب آپ کورٹ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا اگلی کارروائی کیا ہے، عموماً آپ کی داد رسی ہو جائے گی، یہاں تک آنے میں ہی آپ کی داد رسی ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات اور کچھ فائدہ پہنچا ہوگا، کچھ علم حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں، کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور آپ کو ہماری ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ اگلی نشست میں ایک اور مفید ٹاپک کے ساتھ آئیں گے جہاں ہم آپ کو بنیادی معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔